وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحش چیزیں پھیل جائیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. محترم حاضرین، سوشل میڈیا کے نقصانات یہ دور حاضر کے اندر دن بدن لوگوں کے سامنے نظر آتے دیکھ رہے ہیں. یہ نقصانات ایسے ہیں جو کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہیں. اس کے اندر بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں اور امت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے نوجوان اور ان کا طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ وہ خواتین اسلام جنہیں اسلام نے گھر میں رہنے کا حکم دیا، وہ گھر میں رہ کر بھی ساری دنیا سے جڑی ہوئی ہیں. یہ سارے فسادات جو سوشل میڈیا کے ہیں ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے بکثرت استعمال کی وجہ سے جو بڑا نقصان مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے وہ گناہوں سے عدم نفرت ہے. کہ سوشل میڈیا کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جسے شریعت اسلامیہ حرام قرار دیتی ہے، مگر ان کی نفرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے. خصوصی طور پر گناہ سے نفرت کرنا یہ مومن کی علامت ہے. گناہ سے بچنا یہ مومن کا شیوا ہے. اگر کوئی آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس گناہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو حقیقت میں یہ ایک مومن کے دل کو فساد کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور سوشل میڈیا کا بکثرت استعمال یہ ہمیں بتا چکا ہے کہ ایسی عورتوں کو دیکھنا جو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں لوگ انہیں برا نہیں سمجھتے ہیں. ایسے ویڈیوز جس میں گانے بجانی اور موسیقی ہوتی ہے اسے سننا لوگ برا نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ نیوز کے بہانے سے، ٹیکنالوجی کے بہانے سے، ہر اعتبار سے ایسی عورتوں کو یا ایسی چیزوں کو سنا جا رہا ہے جس پر اسلام کیا ہے سوال اٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن انسان کا مال اور نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. اور قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس دل کے اندر گناہوں کی محبت نہیں ہوتی. محترم حاضرین، انسان اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے شیطان کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھول لیا ہے. اب شیطان اس کے دل میں جائے گا اور ہر صغیرہ گناہوں کو کبیرہ بنا کر رہے گا. ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے یہ حقیقت میں گناہوں میں سے ہے، لیکن انسان اسی چیز کو صبح اور شام روزہ رکھ کر کرتا رہے گا تو حقیقت میں یہ صغیرہ گناہ بھی بسا اوقات کبیرہ کا درجہ لے لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا معی ادق فی اعینکم من الشعر. کہتے ہیں تابعی سے مخاطب ہو کر یا صحابہ کے جماعت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یقیناً تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو اعمال تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں. انا كنا نعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. جبکہ انہی گناہ کو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ان کو ہلاک کرنے والے اعمال سمجھا کرتے تھے. حضرت انس جو
خادم رسول تھے وہ اپنے بعد والے زمانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس ایک عرصہ نہیں گزرا مگر گناہوں کی نفرت لوگوں کے دلوں سے کم ہو گئی تھی۔ حضرت بلال بن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تنظر الى صغر الخطیئہ، کہتے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو کہ یہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ گناہ کتنا معمولی ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ جس کی تم نے نافرمانی کی ہے وہ ذات کتنی عظیم ہے۔ محترم حاضرین، گناہ سے ڈرنا اور گناہ سے انسان کے دل میں خوف کا محسوس کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے ڈرتے تھے، اور یہ ڈر آپ کے دل میں اس قدر تھا، بڑا مشہور قصہ ہے، بارہا بیان کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، زمین پر پڑا ہوا ایک کھجور دیکھتا ہوں تو اسے اٹھاتا ہوں، اسے صاف کرتا ہوں، یہاں تک کہ منہ کے قریب لے جاتا ہوں کہ اسے کھا لوں، لیکن صرف اس ڈر سے میں اس کھجور کو نہیں کھاتا کہیں یہ کھجور صدقے کا نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر صدقے کو حرام قرار دیا۔ صرف شک کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھایا نہیں کرتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دو نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسن کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اللہ کے نبی نے انہیں فوراً روکا اور کخ کخ کے الفاظ کہے، اور آپ نے کہا کہ اسے اپنی منہ سے نکالو، فوراً نکالو، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے یہ صدقے کا کھجور ہو۔ محترم حاضرین، حقیقت میں یہ گناہوں کا ڈر انسان کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے، لیکن جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ عام ہو گیا، لوگوں کی دلوں سے بہت سارے گناہوں کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے تھے جن گناہوں کے کرنے کے بعد اسے دیکھا، سمجھا اور پکڑا جاتا تھا، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال یہ ایسا ہو گیا ہے کہ انسان اپنے فون میں لگا ہے، تنہا ہے، نہیں پتا کہ وہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، کس کی تصویروں کو دیکھ رہا ہے، کون سے ویڈیو کو نشر کر رہا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ دور حاضر کے اندر جتنے حرام تعلقات قائم کیے جاتے ہیں 90 یا اس سے زیادہ فیصد یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو دیندار دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی درندے سے کم نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حرام چیزیں یہ سوشل میڈیا پر بڑی عام سے نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے جبکہ لوگوں کے سامنے بڑا وہ سیدھا سادہ ہے، تو یہ چھپ کر کیے گئے گناہ یہ اللہ کے لیے بڑے خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَعْلَمَنَّ قَوَامًا، آپ نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو تم میں سے ہے، جو تمہارے درمیان سے ہے، وہ قیامت کے دن آئیں گے تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ہبا منثورہ بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تم میں سے ہوں گے، یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب یہ تنہائی میں جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے، اپنی بستروں پر ہوں گے، اپنے موبائل فون کے ساتھ ہوں گے، یہ اللہ کے حرام کو حلال بنا لیں گے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے جو آدمی تنہائی میں گناہ کرنا اپنا معمول بنا دے وہ اللہ کے غصے کو مول لیتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں گناہوں سے ڈرو، خاص کر ایسے گناہوں سے جو خلوت کے اندر انجام دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے اللہ کا ولی بنتا ہے اور تنہائی میں جانے کے بعد اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اب یہ تو بتاؤ کہ جو آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جائے کیا وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، یہ سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا کہ انسان دو چہرے کا کیسا ہو سکتا ہے۔
ایک وہ چہرہ جو لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے، اور ایک وہ چہرہ جب وہ اپنی موبائل اور اسکرین کے سامنے رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے برا انسان کوئی ہے تو وہ ڈبل فیس، دو چہرے کا انسان ہے۔ محترم حاضرین، خواہش پرستی کی بات کی جائے، شیطان کی اتباع کی بات کی جائے، حقیقت میں کوئی ایسی برائی نہیں بچتی ہے جو سوشل میڈیا پر نہیں۔ دور حاضر کے اندر صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے معصوم بچوں پر کتنا نقصان ہوا، یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر حیا سیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر جاتے ہی ساری بے حیائی ان کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے، اخلاق کی دھجیاں سوشل میڈیا پر اٹھائی جاتی ہیں۔ یہی سوشل میڈیا ہے جہاں بغیر تحقیق کے خبریں پھیلائی جاتی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، لوگوں کی جاسوسی کرنا، سائبر بلنگ کرنا، نفرت انگیز تبصرے پھیلانا، ہندو مسلمان کرنا، اس کے علاوہ جماعتی و مذہبی فرقہ پرستی کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئیں گی۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ بچے جو یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں یا وہ بچے سوشل میڈیا کی کسی بھی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، ہے تو عمر کے 4 اور 5 سال کے، مگر بچوں کے اندر سے معصومیت ختم ہو چکی ہے۔ ایسی چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہیں جو انہیں وقت سے پہلے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ اور یاد رکھیں، اسی سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے معصومیت کو، ان کے وقت کو اور اس کی طرح ان کے جسموں کو برباد کیا۔ بات اگر نوجوانوں کی جائے، جی ہاں، نوجوانوں پر بھی سوشل میڈیا کا ایک بڑا گہرا اثر پڑا ہے۔ بنیادی طور پر ایک نوجوان کو اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنا چاہیے۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، مسجدوں سے جڑے، اللہ کے ذکر سے جڑے، لیکن اگر وہ سوشل میڈیا سے جڑ جائے وہ کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا جو الگوریدم ہے، وہ جو اس کا نظام ہے کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہی چیز آپ کو وہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص چیز کو دیکھنا چاہیں، خواہش کا اظہار کریں، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تبصرے کہا ہے کہ یہ اب اگر آپ انسٹاگرام کو کھول کر رکھیں اور موبائل فون کے سامنے کسی مسئلے پر گفتگو کریں، کسی چیز کی چاہت کا اظہار کریں، تھوڑے وقت میں اس کے ہی ایڈز کیا ہے آپ کے سوشل میڈیا پر نظر آئیں گے۔ یہ بات صاف طور پر بتائی جاتی ہے کہ موبائل فون کو قریب رکھ کر جو کچھ آپ گفتگو کرتے ہیں وہ ساری چیزیں سنی جا رہی ہیں، ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ بلکہ اللہ رحم فرمائے، سب سے زیادہ بری صحبتیں یہ سوشل میڈیا پر ہیں، برا گندا ماحول یہ سوشل میڈیا پر ہے۔ اس کے علاوہ گلیمر ہے، فیشن پرستی ہے، الحاد ہے، دین سے بیزاری ہے، اور کتنی ایسے فتنے ہیں جو سب کے سب سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ بلکہ سوشل میڈیا نے بہت سارے لوگوں کو ریاکار بنا دیا۔ ایک آدمی جو اللہ کے لیے کام کرتا تھا، دین کی خدمت کرتا تھا، سوشل میڈیا پر جاتے ہی ریاکار بن جاتا ہے، وہ لائکس اور فالو کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ایسی ریاکاری اپنے اندر لے آتا ہے کہ اسی دکھاوے کو دکھا کر وہ دونوں لوگوں کے درمیان اپنی واہواہی کو لپٹ رہا ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی ریاکار بن جائے وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا، اور جو مخلص نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا عمل کرے اس کا عمل برباد ہو کر ہوگا۔ محترم حاضرین، آج جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جا کر بس دیکھیں کہ وہ کتنے گھنٹے موبائل فون پر موجود ہیں۔ ابھی دور حاضر کے اندر جتنے سمارٹ فون آئے اس کے اندر آپ کو اسکرین ٹائمنگ نظر آئے گی، یعنی آپ کا اسکرین کتنے گھنٹے کے لیے اوپن تھا۔ بنیادی طور پر ہندوستان کے اندر جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کی اسکرین ٹائمنگ 5 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک ہے، یعنی کم سے کم ایک آدمی 5 گھنٹے اپنے موبائل فون پر بتا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 سے لے کر 8 اور 12 گھنٹے تک گزار رہا ہے۔ ہر آدمی جائے اور اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے دن کے 24 گھنٹے میں اگر کم سے کم 6 گھنٹے بھی موبائل فون پر گزارے ہیں، کیا اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ محترم حاضرین، اسی اسکرین ٹائم کے بڑھنے کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہو گئے،
سائبر بلنگ کا شکار ہو گئے، بلکہ اسلاموفوبیا جیسی بیماریوں کا شکار بھی مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ بات اگر خواتین کی جائے، محترم حاضرین، ایک خاتون اپنے لیے معیار صحابیات کو بنائے، نبی کی بیویوں کو بنائے، لیکن ایک عورت جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے تو وہ معیار لائکس کو اور فالو کو بناتی ہے۔ وہ زینت کیسے اختیار کرتی ہے؟ جیسی زیب و زینت وہ سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے، جیسی خواتین کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھتی ہے اسے وہ اپنا زندگی سمجھتی ہے۔ بلکہ اللہ معاف فرمائے، یہ جو ڈیلی سوپ ہیں یا اس کے علاوہ جو سیریل ہیں، چاہے ہمارے ملک عزیز کے ہو یا پڑوسی ملک کے ہو، ہماری خواتین بکثرت اس کا معائنہ کرتی ہیں اور اس کے کتنے نقصانات مسلمان خاتون کے اوپر ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ بلکہ محترم حاضرین، بہت ساری خواتین دوپٹہ پہن کر، برقع پہن کر سوشل میڈیا پر آ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، نظم خوانی کرتی ہیں، بلکہ اپنی نجی زندگی کو ولاگنگ کے ذریعے لوگوں کے سامنے عام کرتی ہیں۔ ایسا ہو گیا ہے کہ خاتون گھر میں ہے، پردے میں ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ہے، جو چاہے آدمی اسے میسج کر سکتا ہے، اس کے گریبان میں وہ جھانک سکتا ہے۔ بہت ساری خواتین جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، اپنے جسم کے مسئلے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اللہ نے ہر کسی کو ایک دوسرے سے جدا بنایا، مگر جب ایک خاتون اپنے سے بہتر لڑکیوں کو یا خواتین کو سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے، ان کی زندگی کو، ان کے شوہروں کی محبت کو جو حقیقت میں جھوٹ پر مبنی ہے وہ دیکھتی ہے اور اپنے گھر کے اندر موازنہ کرتی ہے۔ محترم حاضرین، کتنے ایسے فساد، کتنے طلاق اور خلا کے مسائل صرف سوشل میڈیا کی زندگی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، دور حاضر کے اندر یہ جو خیانت ہے، ایک شوہر اور بیوی سے خیانت کرنا ہے، شادی کرنے کے بعد ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ محترم حاضرین، اتنی برائیاں سوشل میڈیا کی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو گنانا چاہے تو لمبا وقت درکار ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا یہ کسی برائی سے خالی نہیں ہے، چاہے بچے ہوں، نوجوان ہوں یا خواتین ہوں، اگر وہ اپنی حد کو جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنا ضرورت ہے، تو ممکن ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے نقصان سے بچ جائیں، ورنہ یہ سوشل میڈیا کی بلا اور یہ مصیبت ایک ایسا سمندر ہے جو سب کو لے کر ڈوب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوشل میڈیا کے فتنے سے ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔